کہف کی فضیلت۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروم نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔
یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کی سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات گئے ہیں ان میں سب سے نمایاں اس شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بحر تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی ہے، اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن دونوں میں سورۃ کہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں صرف جمعے کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعے کے دن کا ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ان تمام روایت میں تطبیق
کی صورت یہ ہے کہ جن روایت میں صرف رات کا ذکر ہے ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایت میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعے کی رات میں پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف جمعے کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعے کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے یہ قرآن کریم میں صورت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کہف کی جمعے کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت کو جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور جمعے کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کی عظیم صورت ہے جو 4 قصوں پر مشتمل ہے جن میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہیں۔ غار والوں کا قصہ، 2 باغ والوں کا قصہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا ہے، ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، غار والوں کے قصے میں دین میں فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں فتنے سے حفاظت کا طریقہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2، باغ والے قصے میں مال کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقت نہیں۔ نمبر 3، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے ذریعے علم کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع و خاکساری اپنانا ہے۔ نمبر 4، ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے سلطنت اور جاہ و منصب کا فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت و سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی اس سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے، جمعے کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ صبح و شام اس سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہر شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو وہ سورۃ کہف کو 3 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات حاصل ہوگی، لیکن اس کو آپ نے صدق کے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔